بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر میں رزق میں برکت ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی یہی تمنا ہے کہ اللہ کرے میرے رزق میں برکت رہے، اور اس رزق میں برکت کے لیے ہم کیا کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوستان مکرم، ایک ایسا وظیفہ جو خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجویز فرمایا، صحابی کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کا پھر فائدہ بھی صحابی نے آ کر خود ہی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا۔ الخصائص الکبریٰ میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئی ہے، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا دنیا نے مجھ سے رخ جو ہے وہ پھیر لیا ہے، آقا تنگ دستی کا شکار ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتا ہے جو اللہ کے فرشتوں کی اور بالخصوص عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں کی تسبیح ہے؟ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ تو میرے حضور نے فرمایا، تو پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کی برکت سے رزق کی تنگیوں کو رب دور فرما دیتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کی برکت سے رب تعالیٰ رزق کو وسیع فرما دیتا ہے، رب تعالیٰ کھلا رزق بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس تسبیح کو نماز فجر کے بعد اور بالخصوص نماز فجر کی 2 سنتوں اور فرض کے درمیان 101 مرتبہ پڑھا جائے، یعنی تسبیح پہ 101 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ پڑھا جائے۔ اگر نماز فجر کی 2 سنتوں اور فرض کے درمیان نہ پڑھا جا سکے تو پھر اس کو نماز فجر کے فوراً بعد جو ہے سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ کریم اس تسبیح کی برکت سے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب جب صحابی نے پڑھا تو حضور کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے اتنا کرم کیا ہے، رب نے اتنا رزق عطا فرمایا ہے، حبیبی یا رسول اللہ، اب میرے پاس تو گھر میں جگہ ہی نہیں ہے کہ میں رزق کو کہاں رکھوں، میں دولت کہاں رکھوں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اس یقین اور اس امید کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے کہ اللہ کریم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مالک تو میرے گناہوں کو معاف کر کے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔